Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. The topic that I am going to discuss with you today that is related over O levels Islamic studies and also related over paper Islamic studies paper 2 Islamiyat paper 2. اسٹوڈنٹس اس کویشچن کو حل کرنے میں تھوڑی سی شائنس محسوس کرتے ہیں اور جو ہے چونکہ یہ جو کویشچن ہے یہ اسٹوری بیس نہیں ہے، سو اس لیے اسٹوڈنٹس جو ہے نا اور اس کی پریپریشن بھی بہت اچھے طریقے سے نہیں کرتے. تو دا ٹاپک دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو ٹوڈے دیٹ از دا ہولی پروفٹس ٹیچنگز اباؤٹ کیئر ان کمیونٹی. ہولی پروفٹس ٹیچنگز اباؤٹ کیئر ان کمیونٹی. تو وہ کویشچن کس طرح سے پوچھتا ہے، میں کویشچن بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاؤ ڈڈ ہی آسک کویشچن. ہی آسکڈ، یہ کویشچن جو ہے نومبر 2016 میں یہ آیا ہے، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں. گیونگ ریفرنسز فرام دا سیٹ حدیث فرام یو ہیو اسٹڈیڈ، جو آپ نے احادیث پڑھی ہیں آپ اس میں سے جو ہے جو سیٹ کی گئی ہیں ان میں سے آپ پڑھیں کیا اور لکھیں. کیا لکھیں؟ آؤٹ لائن دا پروفٹس ٹیچنگز اباؤٹ کیئر ان دا کمیونٹی، یعنی جو ہماری سیٹ احادیث ہیں ان میں جو کمیونٹی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ایک اچھے تعلقات کا جو ذکر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہماری 20 احادیث ہیں ان میں سے آپ بیان کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے. سو آئی تھنک یو شوڈ نوٹ دیٹ وٹ آر احادیث that was related our topic, that is 1, 2, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17 and 18. تو یہ تقریباً یہ 10 احادیث بنتی ہیں جو کہ ہمارے اس ٹاپک کے ریلیونٹ ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہولی پروفٹس احادیث پرووائڈ گائیڈنس بوتھ انڈیویجول اینڈ کمیونل لائف. Dear students, as you know that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the interpreter of the Holy Quran, and you know that ahadith and traditions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam are the main source of Islamic law, second source of Islamic legal thinking and Islamic law. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam کو جو ڈیوٹیز اسائن کی گئی تھیں وہ یہ دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از اے رول ماڈل فار آل دا مین کائنڈ. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیر از نو ڈاؤٹ انڈاؤٹڈلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہ تمہارے لیے ایک ماڈل آف ایکسیلنس ہے. سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ہماری انڈیویجول لائف اور ہماری کمیونل لائف، ہماری کمیونٹی میں جو ہم لائف گزارتے ہیں ان دونوں کے لیے ہماری جو ہے وہ رہنمائی دیتی ہے. سو ہمارا جو کویشچن ہے وہ ہے کہ ہولی پروفٹس ٹیچنگز اباؤٹ کیئر ان دا کمیونٹی. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو سیٹ احادیث ہیں یہ سیٹ احادیث میں ہمارے 10 ٹاپکس ہیں. ان 10 ٹاپکس کو تھوڑا سا آپ نے ایلیبوریٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر جو ہماری پہلی حدیث مبارکہ ہے جو ہماری اس کے اندر ہے وہ ہے الدین النصیحہ. قال قلنا لمن، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے؟ قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، عام لوگوں کے لیے بھی جو ہے یہ دین جو ہے یہ نصیحت ہے. تو سب سے پہلے تو اس حدیث مبارکہ سے ہم کو تھوڑا سا حصہ لیں گے. اس کے بعد سیکنڈ دیکھیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بڑی امپورٹنٹ حدیث، یہ بورڈ میں آنے کے بھی CIA میں بھی آنے کے چانسز ہیں. none of you believes until he wants for his brother what he wants for himself. تو اس طریقے سے جو ہماری سیٹ احادیث ہیں ان کو میرا بیٹا ایک مرتبہ نظر اس پہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ انہی پوائنٹس اگر آپ دیکھتے چلے جائیں، ان کوٹیشنز اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ it would be very helpful for you. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم said the believers are like a single man, if his eye is affected he is affected. اگر اس کی آنکھ میں درد ہے تو وہ پورے کا پورا جسم انسان کا درد کرتا ہے. اینڈ if his head is affected، اگر اس کے سر میں درد ہے تو پھر کیا ہے he is all affected. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹافوریکلی اس کو استعمال کیا ہے اور ایک جسم کی مثال دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کمیونٹی ہے اس کا ہر فرد جو ہے وہ ایک ہیڈ کی طرح ہے
اور اگر ہیڈ کو درد ہوتا ہے تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ درد کرتا ہے. سو اٹ شوز دیٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کیئر کی ہے امنگ دا مسلمز کہ مسلمان آپس میں کس طریقے سے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دے شوڈ لیڈ دیئر لائفز. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stressed upon three main components of Islam. Number 1, beliefs. Number 2, worship rituals. And number 3, social behavior. بلیوز پر ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے کویسچن کی ریلیونٹ نہیں ہے. ورشپ ریچولز دیکھیں اسلام جو ہے بیٹا یہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. صرف اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ عبادات کریں اور آپ کٹ آف ہو جائیں باقی اپنی سوسائٹی سے, نیبر سے, ریلیٹیو سے, پیرنٹ سے. نو, لا رہبانیت فی الاسلام. حضور نے منع کر دیا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب فارسٹ میں نہیں جا کے اپنی رہائش نہیں اختیار کر سکتے. یو مسٹ ہیو ٹو لیو ان دی سوسائٹی. تمہیں یہاں پہ شادی بھی کرنا ہوگی. یو ول ہیو ٹو کیئر یور چلڈرن اینڈ یو ول ہیو ٹو گیو دا رائٹس, فلفل دا رائٹس آف یور پیرنٹس اینڈ یور کمیونٹی اینڈ یور نیبرز. اور اس میں رزق حلال بھی کمانا ہے, اس میں سارے کام جو ہے کرنے ہیں. اس کے باوجود جو ہے نمازیں بھی ادا کرنی ہیں کیونکہ اسلام جو ہے یہ مجموعہ ہے. ورشپ ریچولز کا سب سے پہلے بلیفس ہیں, پھر ورشپ ریچولز ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ہماری سوشل لائف ہے, ہماری پرسنل لائف ہے. تو تینوں کو ملا کر کے پھر اسلام جو ہے یہ ایک کمپلیٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے ایک چیز کو چھوڑ دے اور ایک چیز کو جو ہے وہ لے لے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریلیجن از سنسیئرٹی. وہی آسکڈ, صحابہ کرام نے پوچھا ٹو ہوم, کس کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ٹو اللہ, ہز بک, ہز میسنجر, دا لیڈرز آف دی مسلمز اینڈ ٹو دیئر کامن پیپل. جو کامن پیپل ہیں ان کے لیے بھی دین جو ہے وہ کیا ہے, دیٹ از سنسیئرٹی, کہ وہ نصیحت ہے. ریئل میننگز آف چیریٹی اینڈ سوشل لائف. چیریٹی کا جو اصل میننگ ہے وہ کیا ہے, وٹ از دا ریئل میننگ آف چیریٹی. چیریٹی کا جو اصل میننگ ہے وہ کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہماری جو سیٹ حدیث ہیں ہمارے اس سلیبس کے اندر, سلیبائی کے اندر, اس کے اندر ہماری حدیث مبارکہ نمبر جو ہے وہ 5 ہے. 5 حدیث مبارکہ جو ہے, 5th حدیث مبارکہ جو ہماری ہے. تو اس کے اندر جو ریئل میننگ ہے چیریٹی کا وہ کیا ہے. دا ریئل میننگ آف چیریٹی از دس, کہ انسان صرف جو ہے دیکھیں میں حدیث مبارکہ پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ دیکھیں میرا بیٹا. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایوری پرسنز ایوری جوائنٹ مسٹ پرفارم این ایکٹ آف چیریٹی. انسان کے ہر جسم کو کے ہر حصے کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے. اب صدقہ صرف مال سے نہیں ہے, صرف مال تک محدود نہیں رہا کہ آپ روپیہ پیسہ دیں, آپ اپنی ویلتھ جو ہے وہ آپ خرچ کریں, ایکسپینس اس کو کنزیوم کریں, نہیں. بلکہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ایوری پرسنز ایوری جوائنٹ مسٹ پرفارم این ایکٹ آف چیریٹی. ایوری ڈے دا سن کمز اپ ٹو ایکٹ جسٹلی بٹوین ٹو پیپل ان اے چیریٹی. اگر 2 آدمی لڑ رہے ہیں ان کے درمیان اگر آپ عدل کرواتے ہیں, دس از چیریٹی. ٹو ہیلپ اے مین ود ہز ماؤنٹ lifting him onto it or hosting up his belongings onto it is a charity. اگر آپ کسی ضعیف کو راستہ اگر آپ دکھا دیتے ہیں, کوئی بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ دکھا دیتے ہیں, یہ بھی جو ہے چیریٹی ہے. اگر کسی کا سامان اٹھا کر کسی اور جگہ پہ لے جاتے ہیں اچھائی کے ساتھ, تو یہ بھی جو ہے وہ چیریٹی ہے. ایوری اسٹیپ یو ٹیک اے پریئرز ٹو ٹیک ٹو پریئرز از اے چیریٹی. اگر تم نماز کے لیے جو بھی قدم اٹھاتے ہو یہ بھی جو ہے وہ چیریٹی ہے. اینڈ ریموونگ اے ہارمفل تھنگ فرام دا روڈ از اے چیریٹی. اگر راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اگر تم ہٹاتے ہو تو یہ بھی جو ہے وہ چیریٹی ہے. تو چیریٹی کا جو مفہوم ہے, جو ریئل میننگ ہے, وہ بڑا واسٹ ہے, بڑا ایکسٹینسو ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو ہے وہ ہمارے لیے اور آسان کر دیا. جی, اسلام اسٹریس اپون دا رائٹس آف فیلو بینگز, حقوق العباد پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اگر ایک انسان اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے لیکن اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا, دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے, کتنی خوبصورتی ہے اسلام کی. none of you believes until he wants for his brother what he wants for himself. آج ہماری کمیونٹی کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوشل لائف کیسی ہو چکی ہے. یہ اب اس پر جو ہے وہ میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن آپ اس بات کو میرا بیٹا مد نظر رکھیں. دا لائف آف اے مسلم, ذرا غور کریں, دا لائف آف اے مسلم ریوالوز اراؤنڈ دا پلرز آف فیتھ.
پھر پلرز آف فیتھ کے درمیان گھومتی ہے. اینڈ کین ناٹ acquire perfection unless there is mutual love and cooperation among the believers. اگر مسلمانوں میں اگر پیار اتفاق نہیں ہے تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ جانوروں جیسی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اگر ان کے آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد نہیں ہے. if their hearts are devoid of good feelings and affection for each other, it would mean that the reality of faith has not dawned upon them. یعنی ریئلٹی آف فیتھ جو ہے یہ تب ہے کہ جب ایک انسان اپنے ارد گرد میں رہنے والے ایون کہ اگر وہ نان بلیورز بھی ہیں, اگر آپ کے ریئلٹی اگر آپ کے نیبرز اگر نان بلیورز بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایوری ون آف یو از اے کسٹوڈین اینڈ ایوری ون آف یو ول بی آنسریبل اباؤٹ ہز سبجیکٹ. ہر ایک ذمہ دار ہے. اگر شوہر ہیں تو وہ اپنی وائف اپنی چلڈرن ان کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہے. ایسے ہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, اس کے اوپر رسپانسبلٹی اس کی پوری کمیونٹی کی ہے. ایسے اگر ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے ان کے فالورز کی. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ایوری ون آف یو از اے کسٹوڈین. ہر ایک تم میں ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہے, رائی ہے, اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ایڈمائرڈ دا نوبل ڈیڈز آف ہیلپنگ ٹو ویک اینڈ پور. دیکھیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرسٹ ریویلیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے, دین ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم said to her about his first experience of revelation. So what was the answer of حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا to the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم? She replied that you help poors. You help the poors. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. آپ یو آر کائنڈ ٹو یور ہارٹ. آپ اپنے دل کے بہت نرم دل ہیں, بہت نرم ہیں, آپ بہت رحم کرنے والے ہیں. سو آل دیز کوالٹیز should adopt to Muslims of this society, of this era, because you know how is cruelty in this society nowadays. سو اس کے اندر کیا ہے, ہولی پروفٹس کی جو ٹیچنگز ہیں دیٹ آر ویری ہیلپ فل فار اس فار سیکنگ پیس ان آور کمیونٹی, فار سیکنگ پیس ان آور سوسائٹی. One who manages the affairs of the widow and the poor man is like the one who exerts himself in the way of Allah. وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیا, جہاد کے لیے لگا دیا. بلکہ ایک جگہ پر ایسا بھی آیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت کی ہے. ایک جگہ پر ایسا ہے جیسے اس نے سارا دن روزہ رکھا ہے. ایسا جیسے اس نے ساری رات جو ہے وہ جہاد کیا ہے, وہ پروٹیکشن میں کھڑا رہا ہے اپنے وطن کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. میٹرز ریلیٹڈ ٹو فائنانس اینڈ ٹریڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریڈ کے ریلیونٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے کسی سے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو کیا کرنا ہے, آپ کی ٹرانزیکشن شوڈ بی ویری ویری فیئر ٹرانزیکشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی کو دھوکہ دیں, کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال کیا. دیکھیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى, کہ may God show mercy to a man who is kindly when he sells, when he buys and when he demands his money back. نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ آپ دیکھیں کہ آج ہماری ٹرانزیکشنز میں کتنی پرابلمز آ گئی ہیں. آج اگر ہم چیک کسی کو دے دیتے ہیں تو اس چیک کو جو دوسرا بندہ جو ہے وہ جب اس کو کیش کروانے کے لیے جاتا ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے, وہ باؤنس ہو جاتا ہے, اور اس پر یہ ہائپر ہو جاتا ہے. ہائپر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیڈ لینگویج یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ٹرانزیکشنز کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم informed us and he gave his instructions to his followers, not only followers but also all the mankind. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اگر ان چیزوں پر اگر عمل پیرا ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی جو ہے کہ کتنا فائدہ مند ہے. جی رائٹس آف نیبرز کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے. ٹریٹ یور نیبر کائنڈلی دین یو آر آف دوز ہو بلیو. پھر تم ان لوگوں میں شامل ہوگے جو کہ ایمان والے ہیں. کیا؟ ٹریٹ یور نیبر کائنڈلی. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا, مجھے انہوں نے اتنا آ کر مجھے کہا, اتنا مجھے نیبرز کے بارے میں انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے یہ فیل ہونے لگا کہ کہیں جو ہماری جو انہیریٹنس ہے,
ہمسایوں کا کہیں اس کے اندر اس کا رائٹ نہ بن جائے. ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے کے جو ورثہ ہے, جو ترکہ ہے, جو جائیداد ہے, کہیں اس کے اندر اس کو جو ہے نا وہ اس کا حصہ نہ جو ہے اس کے اندر رکھ دیا جائے. تو اتنے جو ہے وہ رائٹ جو ہے نا وہ نیبرز کے ہیں. حدیث ریلیٹڈ فرام معاذ بن جبل اباؤٹ سپیریئر فیتھ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ جو ہے پوچھی گئی کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رپلائی کیا. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم answered that you desire for others what you desire for yourself, and do not desire for others what you do not desire for yourself. خود کے لیے تم کچھ اور پسند کرو, دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرو. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اگر تم ایک سپیریئر فیتھ سمجھتے ہو کہ what is the superiority of the faith, وہ کیا ہے, تو حضور نے شاہ فرمایا کہ اپنی معاشرے کے اندر, اپنی سوسائٹی کے اندر, کمیونل لائف میں لوگوں کے ساتھ بھلا کرو, اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ معاف کر دو. مرسی جو ہے, مرسی فل رہو. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی ایک کوالٹی کہ نبی پاک علیہ السلام کتنے کائنڈ تھے, کتنا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو فارگیونیس دے. سفر طائف میں دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک انہوں نے کیا, بٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فارگیو دیم. حضور نے ان کو معاف کر دیا. اینڈ وٹ واز دا ریزلٹ اینڈ وٹ ور دا کانسیکوینسز آف دس فارگیونیس, کہ سارے کا سارا طائف جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آ گیا. ریوارڈ آف شوئنگ مرسی ٹو ادرز, دوسروں پر ریوارڈ کیا ملے گا؟ یو شوڈ بی کائنڈ ٹو دوز. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ یو شوڈ بی کائنڈ ٹو دوز ہو آر آن ارتھ, جو زمین پر ہیں ان کے ساتھ تم مہربانی کرو. اینڈ ہی اللہ تعالیٰ, اللہ المیٹی, who is in the heavens will be kind to you, وہ تم پر جو ہے وہ مہربان ہوگا. So dear students, you can also take a screenshot of this lecture. This is a very important question for you. Students اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور یہ question جو ہے وہ compulsory question کے طور پر پوچھا جاتا ہے. پیپر 2 کا question 2 جب یہ آتا ہے تو students ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ what should we write. So میرا بیٹا آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھیں, اس کو بار بار دیکھیں, پوائنٹس کو میرا بیٹا نوٹ کریں. انشاءاللہ this video would be very helpful for you. If you are new on this channel and still you did not subscribe it, please subscribe, like and share, and you can also ask any question in comments box. So inshallah ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.